نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ تمام احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں اور یہ یاد رکھیں یہ اگر کائنات بنی تو یہ بھی آقا و مولا حضور علیہ السلام کے لیے بنی، اگر یہ ملک پاکستان ہے تو یہ بھی آقا و مولا حضور علیہ السلام کی وجہ سے، اور ہماری جو تربیت فرمائی ہمارے پیر و مرشد امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ بات ہے کہ اگر کوئی یہ شخص یہ کہے کہ یہ جو لبیک والے ہیں ان کو کسی کا بھار نہیں، نہ ہتھ کڑی کا خوف ہے، نہ جیل کے سلاخوں کا کوئی ڈر ہے، نہ پرچے کا کوئی بھار، نہ تھانے دار کا کوئی خیال، نہ ڈی پی او ڈی سی کو یہ کسی کھاتے میں لے کر آتے، نہ وقت کے حاکم کا کوئی خوف ہے، نہ کوئی ہرس ہے، نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی تم ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی تربیت امیر المجاہدین ہماری فرما گے کہ پوری دنیا کے تاج اور پوری دنیا کے تخت اور یہ ساری کرسیاں، یہ ساری وزارتیں، یہ ساری صدارتیں، یہ سارا کچھ اگر ملا لیا جائے نا ایک جگہ پر، جس ہستی کے نام کا کلمہ ہم نے پڑھا آقا و مولا کے ایک پیشاب مبارک کے قطرے کی بھی یہ برابری نہیں کر سکتے۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے نور کی بدولت ہے میری بود و نبود۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ جو ہمارے چہرے پہ چمک ہے نا، گھر کے اندر دانے ہیں، یہ خیر و برکت ہے، یہ ہریالی ہے، یا رسول اللہ یہ صرف آپ کے نور کی بدولت ہے۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے نور کی بدولت ہے میری بود و نبود، اور نگہباں ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ یہ پوری کائنات اگر کھڑی تو یہ آپ کے نعلین کے صدقے کھڑی، یا رسول اللہ پوری دنیا، پورا ملک پاکستان، یہ کائنات اگر ہے تو یہ بھی آپ کی وجہ سے۔ اگر آج گلستان کے اندر یہ چہچہاتے ہیں اور آج اگر یہ گلستان ہے، یہ چمن ہے، یہ باغ ہے، یہ ہریالی ہے، یہ پھول ہے، یہ رنگ و بو ہے اور یہ رونق ہے، یا رسول اللہ یہ بھی آپ کی وجہ سے۔ آگے اقبال کہتا ہے ہو نہ جو یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمنے داہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے نا آقا و مولا حضور علیہ السلام کی وجہ سے، ایکو کام کریں، ایکو کام، یہ جو کچھ بھی ہے آقا و مولا حضور علیہ السلام کے نعلین کا صدقہ ہے۔ اس لیے ملک پاکستان جس مقصد کے لیے بنا وہ یہی تھا کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ کا قیام ہونا ہے، اور یہ امیر المجاہدین بھی فرما گئے انشاءاللہ حضور دا دین آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ۔ اب اس کے سامنے بڑی سے بڑی کوئی وقت کی قوت کھڑی ہو جائے، 2 فٹ کی کرسی میں بیٹھ جانے کے بعد آج اگر کوئی شخص یہ سمجھتا میں بڑا طاقت کا منبع اور میں بڑا بدماش بن گیا، اسی کیا تو نہیں، تو لکھ باری چونک گیا، نال اپنے پیولو بھی لے گیا، لبیک کا نعرہ کسی کا باپ بھی بند نہیں کروا سکتا انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اے سارے دے نال گلاں 2 لفظ اور جناب نیٹ کے اوپر 2 سین دیکھ جانے کے بعد، 2 کلپ دیکھ جانے کے بعد دین آتا نہیں ہے۔ اس دن بھی ہمارے امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، آپ کا جہلم میں خطاب تھا، آپ نے فرمایا کہ ساڑھے کو یوٹیوبرز والا دین کوئی نہیں ہے، ساڑھے کو نیٹ والا دین کوئی نہیں۔ دین وہ نہیں ہوتا جو 4 دیواری کے اندر بند کر کے گیدر دی طرح بیان کیتا جائے۔ ہمارے پاس اگر دین ہے تو وہ ہے جو بھاٹی چوک میں داتا علی اجمیری نے دیا۔ ہمارے پاس دین وہ ہے
جو تلواروں کے سائے کے اندر اور جناب کار کوٹریوں میں بیٹھ کر امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا. ہمارے پاس تو دین وہ ہے جو پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے دیا. ہمارے پاس دین وہ ہے جو خالد بن ولید سیف اللہ نے یہودوں کے سامنے ننگی تلوار ہوا میں لہرا کے دیا. ہمارے پاس تو دین وہ ہے کہ کفر کے سامنے بیٹھ کر اس وقت ہند کی زمین پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے دیا. اور ہمارے پاس دین وہ کہ پوری دنیا کی قوت ایک طرف, پورے لبرل سیکولر ایک طرف, پوری دنیا کا پورا کفر جمود ایک طرف. ہمارے پاس دین وہ جو شیخ الحدیث امام حسین کے خادم نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے ہمیں سنا دیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. آج ہماری بات اس کو سمجھ آ سکتی ہے جس کے دل کے اندر کوئی عشق مصطفیٰ کا ذرا ہو. ہماری بات اس کو سمجھ آ سکتی ہے جس کے اندر کوئی دینی غیرت اور حمیت کا نام ہو. باقی جڑے کڑیاں نچان والے نے ان کو کیا پتا کہ دین کیا, ایمان کیا, شرم و حیا کیا, بندر کیا جانے, ادرک کا سواد, تو یوتیا کیا جانے کہ اسلام کی بات کیا ہے. ان بغیرتوں کو کیا پتا کہ شرم کیا, پردہ کیا, حیا کیا. حضور نے فرمایا حیا تو ایمان کی ایک شاخ ہے. جس کی حیا جاتی رہی اس کا ایمان جاتا رہا, جس کا ایمان چلا گیا اس میں سے حیا جاتی رہی. حیا اور ایمان تو ساتھ ساتھ ہیں. بندہ کہا جی میں ہوں مدینہ کی ریاست بنانے والا, لوگوں دی جا کے دیاں میں دے بہنوں نو جا کے نچائے ڈی چوک, اس طرح تو نہیں ممکن. تو یہ یاد رکھیں کہ غیرت ایمانی اور دینی غیرت اور حمیت بڑی ضروری ہے. جو بے غیرت انسان ہے نا, جو بے غیرت آدمی ہے, اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہیں. جو بے غیرت انسان ہے اس کی تسبیح قبول نہیں ہے. جس کے اندر دینی غیرت اور دینی حمیت نہیں ہے اس کا حج قبول نہیں ہے, اس کا طواف کعبہ قبول نہیں ہے, اس کا کوئی سجدہ, اس کا کوئی چلہ, اس کا کوئی روزہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. یہ ہماری بات نہیں ہے. اگر ہماری بات ہوتی, آپ حق بجانب تھے, آپ یہ بات کہہ سکتے تھے کہ لبیک والے آگے مولوی بڑی ڈاڈی گال کر گیا. سنے جی سیاست تک یہ حدیث سے مبارکہ ہے غیرت ایمانی اور دینی غیرت اور حمیت کے اوپر. آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گار ہیں اور سامنے صحابہ حاضر خدمت ہیں. آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی کچھ دیر قبل جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ, اللہ تبارک تعالیٰ نے فلاں دور میں مجھے دنیا کی طرف بھیجا اور حکم کیا تھا کہ جبریل جا فلاں اور فلاں دو بستیاں جو ہیں نا ان کو اس طرح کر کے الٹ دے, ان کو یوں اٹھانا ہے اور لوگوں کے اوپر اس طرح کر کے پلٹ دے. تو حضور توجہ بھی ادھر دیکھیں, تو رب کا حکم جبریل امین لے کر آئے. اب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, پھر جب میں اس بستی میں پہنچا نا تو وہاں پھر میری ایک صوفی کے اوپر نگاہ پڑ گئی. ایک صوفی کو میں نے دیکھا اور وہ اتنا زیادہ متقی, اتنا زیادہ زہد و تقوی کا حامل, پوری زندگی اس کے روزوں میں, راتیں سجدوں میں, پوری زندگی اس کے چلوں میں گزر گئی. توجہ, پوری زندگی اس کی عبادت و چلوں میں گزر گئی. حتیٰ کہ جبریل امین روح القدس ہیں. میری اور آپ کی عبادتیں کیا ہیں بتاؤ جی؟ ہماری عبادتوں سے کتنے لوگ متاثر ہوں گے؟ تقریروں سے, زہد سے, تقوی سے, یا ہمارے علم سے زیادہ 10 15 20 لوگ. بتاؤ جی یہ بے زہد, یہ تقوی, یہ عبادتیں, یہ چلے, یہ روزے, یہ سجدے کیسے تھے کہ ہو روح القدس جبریل امین متاثر ہوئے اس کے زہد و تقوی سے, اس کی عبادتوں سے. اب گواہی دینے والے جبریل امین ہیں. واپس لوٹ کے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا الہی, وہ تو تیرا اتنا نیک بندہ ہے کہ آج تک آنکھ جھپکنے کے برابر اتنی سی دیر بھی تیری یاد سے وہ غافل نہیں ہوا. یا الہی, وہ تو تیرا اتنا نیک بندہ, اتنا پرہیزگار اور اتنا متقی کہ آج تک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی وہ تیری یاد سے غافل نہیں ہوا. یا الہی, اس کے لیے حکم کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے سے حکم کیا دیا؟ آگے سے ارشاد ہوا کہ جبریل واپس لوٹ جا, سب سے پہلے اس بستی کو اٹھا اور اکیلے اس تنہا بدبخت کے اوپر پلٹ دے, پھر بعد میں باقی عوام کے اوپر الٹی. وجہ کیا کہ یہ تو ایسا بدبخت, بات آگی دینی غیرت اور حمیت کی. رب نے فرمایا یہ تو ایسا بدبخت اور یہ تو ایسا بے غیرت کہ حدود اللہ پامال ہوتی رہی, اس کے اندر اتنی غیرت نہیں, یہ تو کبھی جناب میدان عمل میں نہ آیا. اور یہ تو ایسا بدبخت, یہ تو ایسا بے غیرت کہ اللہ کے نبی کی عزت پر, حرمت پر, دینی اقدار پر حملے ہوتے رہے, یہ کبھی میدان میں نہ آیا, اس
اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر نہ ہوا. یہ تو ایسا بدبخت, ایسا بے غیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود پامال ہوتی رہی, دین کے اوپر حملے ہوتے رہے, اس کے رگوں کے اندر بہنے والا خون کبھی وہ گردش بھی نہ کیا. یہ جتنے لوگ مارکیٹ میں سن رہے, جو آپ کھڑے ہم کھڑے, بتاؤ جی دنیاوی غیرت میرے اور آپ کے اندر اتنی موجود کہ کوئی شخص اگر میری ماں بہن بیٹی کو میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے, اس کی عزت پہ حملہ کرے, ہم اس کا سر پھاڑ دیں, اتنی تو دنیاوی غیرت میرے آپ کے اندر موجود. لیکن بتاؤ کہ دینی غیرت اور دینی حمیت کہاں گئی کہ کوئی کالا کتا سید کائنات یا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھونک جائے, ہم اس کی بکواس کس طرح برداشت کریں؟ اور پیو دے بارے چسی گال برداشت نہ کر سکیے, کوئی ہمارے دادے کو گالی دے دے ہم برداشت نہ کر سکے, اور پھر بتاؤ جناب ابو بکر صدیق, عثمان غنی, فاروق اعظم, حیدر کرار کے بارے میں کوئی کتا بھونک جائے, وہ کس طرح برداشت کرے؟ یہ ہے دینی غیرت. اگر یہ جذبات نہیں ہیں, خدا کی قسم کوئی عبادت آپ کی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. دینی غیرت کیا ہے؟ نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ, یہ سارے اعمال اپنی جگہ. دینی غیرت یہ ہے یا الہی اسی مسلمان اور ہمارا جیتے جی. ٹھیک ہے, اب خاموشی سے سنیں, جو جدھر ہے بس ٹھیک ہے. دینی غیرت کیا؟ دینی غیرت یہ ہے, سوچو کبھی اپنے گربانوں میں جھانک کر, بس مسلمان ہونے کا مقصد اتنا ہی تھا. اقبال کہتا ہے جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں. یار کیا کہہ رہے ہو, میں نہیں سمجھ آ رہی. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آج بھی ساڈے بابا جی دی. توجہ جی, آپ بتائیں اس وقت 150 کروڑ, مور دین 150 کروڑ, 1.5 ارب سے زائد مسلمان اس وقت دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں. آپ میں کوئی ایک شخص 1 انچ دنیا کی اس زمین کے حصے کا نام بتا دے جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو. 150 کروڑ مسلمان حضور کے نام کا کلمہ پڑھنے والے آج اس دنیا کے اندر موجود ہیں, لیکن 1 انچ بھی زمین کا ایسا حصہ نہیں پڑے گا جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو, جس کے اوپر قرآن کے قانون کا نفاذ ہو. میں خود پولیس میں بطور انسپیکٹر میں نے 9 سال نوکری کی ہے, اور ابھی بھی جو پولیس والے سامنے کھڑے یا اندر کوئی ایجنسیوں والا بیٹھا ہے, وہ میرے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے, الحمدللہ ابھی بھی اس سے زیادہ ملکی قانون مجھے اس سے زیادہ یاد ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ بس سب کچھ وردی ہے, جو کاروباری حضرات ہیں سب کچھ کاروبار ہی ہے, سب کچھ دکان ہی ہے. جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین, اور جانتا ہوں کہ مشرق کے اندھیری راتوں میں بے ید بے دا ہے پیرانے حرم کی آستی. دسو جی دنیا آنے کا مقصد ایسی کہ بس روٹی کھائیے, کاروباری حضرات کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ بس کاروبار دکان چمکائیے. بتاؤ جی آج دنیا کے اندر سائنس اتنی ترقی کر گئی, ہر چیز میسر ہے, پیسے کے زور پر سب کچھ مل جاتا, علاج بھی ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے. اگر دنیا میں نہیں ملے گا تو وہ محمد عربی کا دین تخت کے اوپر نہیں ملے گا, نہیں ملے گا تو نظام مصطفیٰ نہیں ملے گا. کیوں؟ ہر بندے کی اپنی ترجیحات ہیں, ہر بندے کی اپنی پرائرٹیز ہیں. آپ جتنے لوگ کھڑے, ہمیں تو کراچی تک کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملا. بتاؤ جی اپنے پیٹ کے لیے کتنی محنت کی. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر رات تک, رات سے پھر صبح تک, یہ پیٹ کے لیے ہی ہے نا, پیسہ کمانے کے لیے ہی ہے. بازار ہیں, گاڑیاں چاہ رہی ہیں, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, جو کچھ ہے آخر حاصل تو اس کا یہی ہے کہ 2 ٹکے مل جائیں گے, پیسے مل جائیں گے. اب بتاؤ جی ہر شخص نے اپنے اتنے سے پیٹ کے لیے تو محنت کی, ہر شخص نے اپنے اتنے سے پیٹ کے لیے تو محنت کی. دن میں 2, 4, 6, 8, 10 گھنٹے محنت کی اس پیٹ کے لیے. بتاؤ جی جتنی محنت آپ نے پیٹ کے لیے کی, کیا اتنی محنت آپ نے حضور کے دین کی سربلندی کے لیے کی؟ جتنی محنت آپ نے اس پیٹ کو بھرنے کے لیے کی, کیا اتنی محنت آپ نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کی؟ اگر کی ہوتی تو آج حضور کا دین جو ہے وہ تخت کے اوپر ہوتا, آج حضور کا دین تخت کے اوپر ہوتا. تو یہ یاد رکھیں, سب کچھ روٹی نہیں ہے. آج کیا ہوا, آج ABCD کے پیچھے آپ سب پڑ گئے, 76 سال ABCD کو رٹے مارے. ابھی اگر ہم یہاں سے اٹھائیں نا اس مجمع سے, کچھ بزرگوں کے علاوہ باقیوں سے بات ہے, کوئی ہے ایسا شخص
جو یہ کہے کہ مجھے ABC نہیں آتی، یا کوئی ایک ایسا شخص جو یہ کہے مجھے 1 2 3 یا 1 2 3 نہیں آتی، کیونکہ روٹی کھانے کے لیے اتنی غلامی میں ہم ڈوب گئے ہیں کہ آج ملک پاکستان میں روٹی کھانے کے لیے، نوکری ملازمت کرنے کے لیے بھی پہلے یہودی کافر کی زبان سیکھنی پڑے گی، پہلے کافر کی زبان سیکھنی پڑے گی۔ تو یہاں ہم آپ سے عربی سنے تو پھر دسو، آج ABCD 1 2 3 1 2 3 تو سب کو آتی ہے۔ بتائیں جی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ قرآن مجید کی تفسیر بھی پڑھی ہو؟ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھا ہو؟ ہاتھ نہیں اٹھانے، ایسے اپنا آپ لوگ محاسبہ کریں۔ اور کتنے لوگ ہیں ابھی ہم کھڑا کریں نا آپ میں سے تو سیاستہ کی کتابوں کے بھی نام کسی کو نہیں آتے۔ تو یہ وہ بات ہے جب ABCD کے پیچھے لگے اور الف لام میم چھوڑ دیا، ABCD 1 2 3 کے پیچھے تو پڑے، بچوں نے اپنے وزن سے زیادہ بھاری بستے آپ نے ان کے پیچھے تو لٹکا دیے، آج دینی مدارس کی طرف آپ نے بچے نہ بھیجے، آج رسول اللہ کا چمکتا دین آپ نے چھوڑا۔ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا دنیا کی کوئی ایسی شے نہیں، کوئی خشک ہے کوئی تر ہے، دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کا علم قرآن مجید کے اندر نہ ہو۔ آج پورا یہ زور نہیں لگا بیٹھے، بتاؤ جی ABCD کے بعد کیا ملا؟ کیا ABCD روٹی دیتی ہے؟ میں نے 9 سال بطور انسپیکٹر پولیس میں نوکری کی، لیکن جب بات آئی نا حضور کے دین کی اور تحفظ ناموس سے رسالت کی، تے نوکری اس طرح کر کے حکومت پاکستان کے منہ پہ ماری۔ 2017 میں مجھے وہ سیکٹر کمانڈر وہ SSP مجھے کہنے لگا عاصم صاحب آپ نے تو کمیشن کا امتحان پاس کیا، ڈائریکٹ آپ افسر بھرتی ہیں اور 32 سال کی آپ کی سروس رہتی، آج آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ تو میں کہا کاٹ دو، اس دے اندر کیڑی پریشانی ہے؟ اس نے کہا آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، پھر بتائیں تو صحیح، جیسے آج ہمیں یہ کہتے ہیں جی بتائیں پھر مولوی ملک کس طرح چلائیں گے؟ ہم نے کہا مولویوں نے ملک نہیں چلانا، ملک جب بھی چلائے گا وہ رسول اللہ کا دین چلائے گا۔ مجھے کہنے لگے جناب آپ کے بیوی بچے روٹی کہاں سے کھائیں گے اور گھر کا چولہا پانی کیسے چلے گا؟ میں نے 2017 میں یہ جملہ کہا، میں نے کہا یاد رکھو کہ اگر حکومت پاکستان کی نوکری ABCD مجھے اور میرے بیوی بچوں کو روٹی دے سکتی ہے تو حضور کی غلامی اور الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بتاؤ جی ایسے کوئی بھوکے مر گئے، سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کہ کچھ وہ دے نہیں سکتے؟ کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ، اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ یہی کیسی کہندے ساں عمران خان نو سمجھ نہیں آئی، نواز شہباز نو سمجھ نہیں آئی، زرداری بلاول نو سمجھ نہیں آئی، کیا وجہ کہ حضور کے نام کا کلمہ پڑھ کر در مصطفیٰ کے موجودگی کے بعد کیسی بات ہے، کبھی تم جاتے ٹرمپ کے پاس، کبھی جاتے مودی کے پاس، کبھی جاتے یہودی کے پاس، کبھی FATF کے پاس، کبھی ورلڈ بینک کے پاس، کبھی ایک کے در کبھی دوسرے کے در، کبھی در بدر، ہم کہتے ہیں ساروں پہ لعنت پھینکو، آج چلو تیرے مصطفیٰ کی طرف۔ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو جہاں ہو وہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں۔ دسو جی آج چلے جان در مصطفیٰ دی طرف۔ میں خود معیشت کا سٹوڈنٹ رہا ہوں، آج میں آپ کو آج بڑی بڑی ڈیبیٹس ہوئی، انٹرنیشنل لیول کے اکانومسٹ بلائے نہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آئے نہیں، ہمارے سامنے بٹھاؤ، ہم آپ کو بتاتے ہیں 76 سال تم نے کرپشن کی، 76 سال آپ نے ملک کھا لیا۔ لوگ کہتے ہیں جی لبیک والے باتیں بڑی کرتے ہیں، آپ کے پاس اللہ دین کا چراغ ہے، ہم نے کہا اللہ دین کا چراغ نہیں ہے، ہمارے پاس رب کا قرآن اور نبی کا فرمان ہے۔ 76 سال ہو گئے، زندہ آباد، 76 سال ہو گئے۔ آج یہ جتنے بیٹھے ہیں آپ سب بھی، میں آپ کو بتاتا ہوں 76 سال جو پاکستان کا دیوالیہ ہو گیا، انفلیشن ہوگی، ڈاؤن فال ہو گیا، اور جناب آپ کی لائبلٹیز، آپ کے لون، سارا کچھ تو ہر شاید جاندی رہی۔ ہم لبیک والے آپ کو بتاتے ہیں 76 سال، اور دین یاد رکھیں کبھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتا نہیں ہے۔ 50 لاکھ نوکریاں، نہ 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں،
ہم نے کہا دین جو ہے نا وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگاتا, تبدیلی آنے کو ہے. ہم نے کہا تیرا پیو بھی تبدیلی نہیں لے کے آ سکتا. انشاءاللہ تبدیلی ہے کیا, انشاءاللہ میں اور آپ دیکھیں گے اور حضور کا دین آپ کو دکھائے گا. تبدیلی حضور کا دین انشاءاللہ ہمیں انشاءاللہ دکھائے گا. ہاں تسی ویکھو گے تبدیلی کیا, جب تبدیلی آتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے. 5.25 لاکھ مربع میل ہے ملک پاکستان, لیکن یہاں حضرت فاروق اعظم 36 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین ہیں. 7 times greater than پاکستان, 7 گنا بڑی ریاست ہے حضرت فاروق اعظم کے پاس. 76 سال ہو گئے انہاں تو ریاست نہیں چاہ رہی, یہاں تو 7 گنا بڑی ریاست ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے کہ میں عمر وہ ہوں کہ جس سے 5 اونٹ بھی سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے. 5 اونٹ میں عمر ابن خطاب سیدھے نہیں کھڑے کر سکتا تھا. آپ فرماتے تھے یہ تو حضور کے نعلین کا صدقہ, حضور کے دین کی پاور ہے کہ آج وہی عمر ابن خطاب فاروق اعظم بن کر, امیر المومنین بن کر, 36 لاکھ مربع میل کا تن تنہا امیر المومنین. لیکن آج 36 لاکھ مربع میل کے اندر فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا مرے گا تو عمر اس کا بھی رب کے آگے جواب دے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. کئی سال حضرت فاروق اعظم 30 سال تو خلافت کے رہے. کوئی شخص اٹھ کے مجھے یہ بتا دے 30 سالوں میں کتنی یہاں ٹرمز چینج ہو جاتی ہیں. 5 سال بعد فارغ, 4 سال بعد فارغ, پھر ماشاءاللہ آ گیا, یہ آگے وہ آگے. بتاؤ جی ان 30 سالوں میں کوئی ایک شخص بھوکا مڑا ہو ہے تو کوئی کتاب تاریخ کی آپ ہمیں اٹھا کے بتا دیں. ان 30 سالوں کے اندر 36 لاکھ مربع میل تک سے اس سے بھی زیادہ ریاست وسیع ہوئی. کوئی ایک شخص جو سے وہ بھوکا مرا ہو, کوئی ایک شخص نہیں, کوئی ایک کتا بھی بھوکا مرا ہو. لیکن یہ تو تب ہوگا نا جب وقت کا حاکم امیر المومنین حضرت فاروق اعظم و صدیق اکبر کی طرح ہوں گے. تو جب عمران بغیرت کی طرح آ جائیں گے تو پھر وقت کے حاکم کے کتے بھی گوشت کھائیں, اور ہمیں ہمارے ماں باپ کو دینے کے لیے 2 وقت کی دوائی بھی میسر نہیں ہے. لوگوں کے گھر کے چولہے جون سے ہیں وہ بند ہو گئے. بتاؤ جی کیا ملک پاکستان جون سے ہے وہ اس لیے لیا تھا؟ کیا ملک پاکستان اس لیے لیا تھا؟ ہم اس کا بتاتے ہیں کہ یہ ری انسٹیٹ کس طرح ہوگا, یہ دوبارہ کس طرح یہ بنے گا. ایشین ٹائگر نہیں, انشاءاللہ یہ ورلڈ ٹائگر بن جانا. اسلام آباد سے, چونکہ یہاں کا کیپٹل ہے, اسلام آباد سے مدینہ پاک جو فلائٹ کا ٹائم ہے نا وہ ہے جی 5 گھنٹے. کتنے جی؟ 5 گھنٹے. 76 سال تم نے بدماشیاں کی, باہر سے بھی بڑے بڑے تم نے معیشت دان بلائے, بڑے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, بڑے بڑے اکانومسٹ, لیکن ملک پاکستان سیدھا نہ ہو سکا, معیشت اس کی صحیح نہ ہو سکی, سنبھل نہ سکی. ہم آپ کو لبیک والے بتاتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں کرنا. آپ سارے اکٹھے ہوں, جتنے بھی وقت حاکم تو لے کے تھلے تک, جتنے آئی جیز ہیں, جتنے سینئر ٹیکنوکریٹس, بیوروکریٹس, ان ساروں کو اسلام آباد میں جمع کیا جائے. تو پھر سمندر میں نہیں پھینکنا, اگر سمندر میں پھینکنا ہوتا تو پھر کراچی جمع کر دے, سمندر میں نہیں پھینکنا. یہ سارے جمع ہوں تو تسی ہوئی منگتے, تو آڈے کول پیسے بھی کوئی نہیں ہونے یقیناً. جہاز آپ کو لبیک والے اپنے جیب سے بک کروا کے دیتے ہیں. آپ جہاز میں بیٹھیں چپ کر کے, باوضو بیٹھو تو چپ کر کے در مصطفیٰ تے پہنچ جاؤ. وہاں جا کے اس طرح کر کے ہاتھ جوڑیں, مالک کو مختار ہیں, یا رسول اللہ اسی گناہگار, ہماری آنکھوں پہ پٹی آ گئی, ہرس تما لالچ کی وجہ سے دنیا کی رنگینیوں میں ہم بھٹک چکے تھے, یہودیوں کے رنگ میں ہم ڈھل چکے تھے. یا رسول اللہ دین دے نال اسی غداری کی تھی, ناموس رسالت پہ ہم نے حملے کیے. یا رسول اللہ آج سود 76 سال سے ہم چلا رہے, اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیے ہوئے, لیکن تسی تے کریم ہو, تسی تے رحمت العالمین ہو. ہم آپ کے در پہ آگے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ اپنے در سے کسی سوالی کو خالی ہاتھ بھیجتے نہیں. ہاتھ جڑے ہمارے, یا رسول اللہ تسی بھی سانو معاف کرو, تو آڈے وسیلے نہ رب سے بھی آگے توبہ کے استغفار کے ہم طلبگار ہیں. تو بس سانو تسی معاف کر بھی دیو, معافی دلا بھی دیو. خدا کی قسم ایک بار یہ سارے چلے جان, پی ڈی ایم بھی, باقی ساری جماعتیں بھی, ان کے سارے ہیڈ بھی ایک مرتبہ بندے دے پتر بن جان. ایک مرتبہ, کتنی مرتبہ ایف اے ٹی ہے ورلڈ بینک کے پاس گئے, ترلے منتے سارا کچھ, ان کی شرائط بھی ہیں. حضور نے تو آگے شرط رکھنی بھی کوئی نہیں, وہاں تو کوئی شرط نہیں ہے, وہاں تو آتا ہے فقیروں پہ انہیں ناز کچھ ایسا, خود بھیگ دے اور خود کہے میرے منگتے کا بلا ہو, اور سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں, اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. آج تسی جاؤ ایک باری تو یقین کرو خدا کی قسم انہوں نے واپس آنا نہیں, ملک پاکستان کے حالات بدل چکے ہوں گے.
ملک پاکستان کے حالات بدل چکے ہوں گے. حضور کے ساتھ بے وفائیاں کر کے, حضور کے ساتھ غداریاں کر کے, عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈال کے پھر تو سیدھے بکواس کر دے ہو جی مسٹیک ہوگی. بتاؤ جی جن کو ووٹ آپ نے دیے, جن کو ایم این اے ایم پی ایز آپ نے بنایا, وہ تو نیشنل اسمبلی کے اندر جا کے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر انہیں ڈاکہ نہیں ڈالا؟ ڈاکہ ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ تو پھر بتاؤ کہ قیامت والے دن آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ ساری جتنی جماعتیں, حتیٰ کہ جمعیت اسلام بھی اس میں شامل ہے, جمعیت, نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, بی اے پی, یہ ایم کیو ایم, یہ ساری جماعتیں اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر موجود تھی جب عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. اس مسودے کے اوپر ان سب نے جون سے وہ دستخط کیے, وہ کیا تھا؟ اس میں یہ لکھا تھا کہ آج کے بعد کوئی شخص بھی ملک پاکستان کا صدر, وزیر اعظم, ایم این اے, ایم پی اے, ہیڈ آف دی انسٹیٹیوٹ, کسی ادارے کا سربراہ وہ بھی بن سکتا ہے جو آقا و مولا کو آخری نبی نہیں مانتا. یہ اس کے اوپر لکھا تھا. آج لوگ کہتے ہیں بھئی مولوی لبیک والوں نے کیا کیا؟ ہم نے کہا لبیک والوں کو کیا پتا؟ ہم نے کہا وہ بات مختلف ہے, ہم کرتے نہیں. مولویوں نے وہ پتا جو تیرے پیوں نے بھی نہیں پتا. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. ادھر ابھی ہم کھڑے کھڑے اگر پوچھیں نا مجمع سے کہ جناب بتائیں کہ نماز پڑھنے کے لیے 6 شرائط کون سی ہیں, مجمع لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا. جو باتیں کرتے ہیں مولویوں کے خلاف, جو حضور کے دین کے وارث ہیں, خالی اسی تو تو اے پوچھ لئیے نا, چلو یار باقی دے تسی کرو گے کرو گے, بتاؤ جی نماز کے لیے شرائط کتنی ہیں اور کون سی ہیں. لوگوں نے یہ بھی نہیں پتا. نماز کے فرائض کیا ہیں لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا. تو گلہ کرتے ہیں لبیک والے اندر, جس میں منہ دھون دا پتہ نہیں ہو گل کرتا ہے علماء کرام کے خلاف. جس کو پتہ ہی نہیں کہ معیشت ہے کیا, جس کو پتہ ہی نہیں کہ حضور کا دین ہے کیا, وہ لوگ بات کرتے ہیں لبیک والے کے خلاف. کمال نہیں ہوگی. نچن ٹپن والے درس دے رہے ہیں حیا دا, ممتاز قادری رو پھٹے لان والے وہ کہتے ہیں جی ہم بھی عاشق رسول ہیں, اور یزیدیت کو پروان چڑھانے والے وہ کہتے ہیں جی ہم بھی حسینی ہیں. نچن ٹپن والے وہ کہتے ہیں جی ہم بھی جناب حیا والے ہیں, اور یہود و حنود کے ہاتھوں میں جھولیوں میں پلے پوسنے والے, یہودیوں کا ایجنڈا چلانے والے, آج وہ کہتے ہیں جی ہم ملک پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے ہیں. جو شخص اپنا چہرہ بھی سنت کے مطابق نہ سجا سکا, جو شخص اپنے 6 فٹ کے وجود کے اوپر حضور کے دین کا نفاذ نہ کر سکا, جس کے گھر کے اندر قرآن نہیں, جس کے دفتر کے اندر اسلام نہیں, اور جس کے صفوں میں بیٹھنے والا کوئی بھی صدیقی نہیں, فاروقی نہیں, عثمانی نہیں, حیدری نہیں, پھر بتاؤ کہ وہ ملک پاکستان میں حضور کا دین تخت پر کس طرح لے کر آئے گا؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ یاد رکھیں کہ بس میں بات سمیٹ رہا ہوں, اگر حضور کے ساتھ وفا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب نماز سے ایک بات آ گئی, ویسے بھی میلاد شریف کی آمد ہے. بتاؤ جی کیا کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھی کوئی بڑا نمازی ہے؟ یہ تعظیم مصطفیٰ کی میں بات بتانے جا رہا ہوں. کاروبار اور باقی جو دنیاوی معاملات ہیں وہ تو اپنی جگہ نا, نماز ہے سب سے افضل چیز ہے. خدا کی قسم نماز کے اندر اگر تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے وہ نماز بھی تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. کلمہ کے اندر بھی اگر تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے, ایک حاجی 1000 باری حج کرے, اگر اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو اس کا حج نہیں ہے. ایک بندہ لکھ طواف کعبہ کرے, اگر اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر اس کا طواف قبول نہیں ہے. ایک بندہ لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں کھربوں روپے ہاتھ سے وہ صدقہ دے دے, خیرات دے دے, فریز دسترخوان لگا لے, ایمبولینس سے چلا لے, اگر اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اب سنیں جی, یہ بخاری شریف کے حدیث سے مبارک ہے, اور یہ ایسے بھی ربیع الاول شریف کا آغاز ہے. تو یہ جب بھی آتا تھا نا تو امیر المجاہدین کی بڑی ایک جمالی کیفیت ہوتی تھی, اور امیر المجاہدین فرماندے سن کہ بیٹا بس ان گل ایک ہی کرنی ہے کہ حضور آگے. کیا بات کرنی ہے جی؟ حضور آگے. جب حضور کی آمد ہوئی تو پھر کائنات کی کوئی ایسا ذرہ, کوئی ایسی شے نہیں تھی کہ جس نے خوشی نہ بنائی. تو اسی خوشی بنانی بھی ہے, اسی جلوس بھی کڈاں گے, تو جلسے بھی کریں گے. تو پھر کسی تھانے دار تو اجازت لین دی ضرورت کوئی نہیں. ہمارا جدھر جی چاہے گا انشاءاللہ محفل میلاد کا جلسہ بھی ہوگا, جدھر جی چاہے گا حضور کی آمد کا جلوس بھی ہوگا, جہاں جی چاہے گا مرحبا حضور کی آمد, آقا و مولا زندہ باد کے نعرے بھی لگیں گے. جہاں جی چاہے گا, جیسے جی چاہے گا حضور کے ساتھ ہم پیار بھی کریں گے اور وفا بھی کریں گے انشاءاللہ.
کوئی شخص یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک امیر المجاہدین فرماندے سن کوئی شخص آپ کو آ کے یہ پوچھے اور جی آپ نے گلی سجا دی، آپ نے محلہ سجا دیا، اتنا چراغا کر دیا، ٹھیک ہے تو جناب خیر ہے، تو اس نے کہا یار تیرے ڈھیڈ کیڑا درد ہے، آقا و مولا ہمارے جن کے نام کا کلمہ ہم نے پڑھا، حضور کی آمد ہے، میری مرضی میں ایک جھنڈا لے رہا ہوں یا 100 لے رہا ہوں، میری مرضی ہے میں خالی گھر میں چراغا کروں یا پورے محلے میں کروں، پورا بازار چمکا دوں، تینوں اس تو کیا تکلیف ہے؟ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا۔ ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا کہ حضور کی آمد کے ہم نعرے لگائیں، تو جب آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی تو پھر کیا کیفیت تھی زمین کی نہیں سمندر کی کہ اندر تہ کے اندر چلنے والی مچھلیاں ادھر والی ادھر جھوم گئیاں اور بھی چلن لگیاں، ادھر والے نے ادھر مبارک دی، اس مچھلی نے اس طرف والی مچھلیوں کو مبارک دی۔ وہ کیا مبارک تھی؟ پوچھتی حسن کیا ہوا؟ انہیں کہا پتہ نہیں کہ نبیوں کے امام حضور آ گئے، اور آج پورے جنگل کے جانور مشرق والے مغرب کے غرب والے جناب وہ مشرق کی طرف دوڑ گئے، وہ بھی ایک دوسرے کو مبارکت دے، اور تینوں پتہ نہیں وہ بھی مچل مچل کے اس طرح کر کے جھوم جھوم کے وہ بھاگے، ادھر بھاگے ادھر بھاگے، اور وجہ کیا؟ وہ بھی یہ کہیں جی حضور آگے۔ آج جناب سارے جانوروں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکت دی کہ آقا و مولا حضور آگے۔ اور وہ پھر کیسر کا کسرا کا وہ ایوان تھا، اس کے اندر زلزلہ آ گیا، وہ لرز گیا، ایک نہیں دو نہیں اور 14 کنارے 14 مینار ان کے گر پڑے، اور وجہ کیا؟ حضور آگے۔ مجوسیوں کی 1000 سالہ وہ آگ جل رہی تھی، ایندھن بھی تھا اندر، لکڑیاں بھی تھی، آج دھڑکتے دھڑکتے چلتے چلتے یک مشت ایک دم وہ بھوج گئی، بڑا زور لایا مجوسیوں نے مشرکاں نے کہ اس آگ نے اسی لا دئیے، لیکن وہ آگ بھی نہ جلی، وجہ کیا کہ حضور آگے۔ کیوں جی حضور آگے، ہر چیز چمک گئی، ہر چیز دمک گئی۔ اب آقا و مولا حضور آگے، حضور بولو جی حضور آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث ہے، وادی قباء کی طرف حضور روانہ ہوئے۔ کوئی 2 گروہ تھے، ان کا کوئی آپس میں تنازع تھا، ان کا راضی نامہ کروانے کے لیے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال حبشی کو حکم فرمایا کہ آپ نے اذان کہنی ہے، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آنے میں اگر تاخیر ہو گئی تو پھر آپ نے میرے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر نماز کی امامت آپ نے کروانی ہے۔ یہ سمجھ گئے ہیں، یہ بات ہے، گل بڑی سمجھنے والی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ میرے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر پھر صحابہ کی امامت، نماز کی امامت آپ نے کروانی۔ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے، حضرت عصر کا وقت داخل ہو گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اذان پڑھی، مصلی کے اوپر کون جلوہ گا رہے ہیں جی؟ بولیں جی سارے، کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیچھے صفیں بندی ہیں کس کی؟ ہماری، جنہاں کی پتہ ہی نہیں ہے، پیچھے صفیں بندی ہیں صحابہ کی، بڑے بڑے جلہ، بڑی بڑی شانوں والے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، ان میں حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، اور شیر خدا مولا کائنات حیدر قرار بھی ہیں۔ سارے صحابہ کی صفیں اس طرح بندی ہیں۔ اب نماز کیسے شروع ہوتی ہے جی؟ اللہ اکبر، نماز صدیق اکبر نے امامت شروع کروا دی نماز پر۔ اب جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا نماز کی شرائط، تو نماز کی 6 شرائط ہیں، اور اس میں جو نماز کی شرائط ہیں اگر ان 6 میں سے ایک بھی نامکمل ہے، اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو پھر نماز نہیں ہوگی، وہ ضروری ہے نماز کے لیے۔ تو اس میں ایک شرط ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا چہرہ اور سینہ، یہ دونوں چیزیں قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ جب بھی نماز پڑھتے ہو تو چہرہ اور سینہ قبلہ رخ ہوتے ہیں، یہ بھی نماز کی ایک شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اگر یہ شرط مکمل نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، چہرہ بھی اور سینہ بھی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا چہرہ اور سینہ کس طرف ہے؟ قبلہ رخ۔ تمام صحابہ کا سینہ اور چہرہ کس طرف ہے؟ قبلہ رخ۔ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جسم اطہر کی ایسی خوشبو تھی کہ جنت کی بھی خوشبوئیں اسی کی خیرات و صدقے سے بنی ہیں۔ کائنات کی کوئی ایسی خوشبو نہیں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے، وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے جو آقا و مولا کے بدن مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ آقا و مولا کی خوشبو ایسی کہ حضور آگے، حضور چلتے چلتے کسی بچے کے اس طرح سر کے اوپر خالی دست اقدس رکھتے تھے نا،
صرف ایک لمحے کے لیے. اب وہ بچہ صبح سے لے کر شام، شام سے رات تک مدینہ کی گلیوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں، مکے کی پوری وادی وہ گھوم پھرتا نا. جہاں جہاں وہ بچہ جاتا وہاں وہاں خوشبو کے جھونکے بھی ساتھ ساتھ جاتے. لوگ کہتے سن، صحابہ کہتے سن، واہ جی واہ، اے بچہ ہوا ہے جس کے سر کے اوپر آقا و مولا نے اپنے دستک دست رکھا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. سنیں جی، حضور آگے، اب میلاد شریف کا تذکرہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ صحابہ کی صفیں ایک نہیں، دو نہیں، کئی صفیں، تین نہیں، کئی صفیں بندی ہیں. جیسے یہاں سے وہاں تک لوگ کھڑے، اتنی اس سے بھی زیادہ صفیں بندی ہوئی ہیں. اب کیا ہوا؟ ایک دم نماز پڑھی جا رہی ہے. اور سوچو کہ صحابہ کا خشوع اور خضوع کیسا ہوگا. حضرت حیدر کرار کو تیر لگا، جسم اتنا سخت تھا تیر نکل نہیں رہا تھا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے طبیب نے ہی فرمایا کہ مینوں نماز نیت لین دے تو پھر تو یہ تیر کاٹ لی. آپ نے اللہ اکبر کر کے نماز نہیں تھی، اس نے تیر کاٹ دیتا، آپ نے پتہ بھی کیوں نہ لگیا. ایسی ہستیاں پاڑی ہیں نماز کہ دنیا کی کوئی چیز ان کی نماز کے خشوع خضوع کو کم کر سکتی نہیں تھی، خلل نہیں آ سکتا تھا. لیکن یہ تو پھر آقا و مولا ہے نا جی. اب صحابہ کی صفیں بندی، اللہ اکبر، رب کی نماز پڑھی جا رہی، رب کے جو کعبہ ہے اس کی طرف ساروں کا رخ ہے. اب بھینی بھینی کی خوشبو کی آمد ہوگی. آقا و مولا یوں جلوہ گری ہوتی جا رہی ہے. جیسے جیسے حضور صفوں کے قریب آتے جا رہے ویسے ویسے وہ خوشبو کا جھونکا بڑھتا جا رہا، بڑھتا جا رہا. اب یہ وہ عشق ہے جو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. صحابہ کو پتا تھا کہ یہ نماز رب کی ضرور ہے، لیکن اگر اس کے اندر عشق مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ نہیں تو یہ نماز ہمارے منہ کے اوپر مار دی جائے گی. خدا کی قسم صحابہ نے اپنی صفیں چیر دی. صحابہ نے اپنی صفیں چیری، آقا و مولا کا وہ رستہ دیتے جا رہے ہیں. اس طرح نماز پڑھے نے، یہ سب کچھ نماز کے اندر ہو رہا ہے. صحابہ نے اپنی صفیں صرف چیڑی نہیں بلکہ اس طرح ہاتھ ہیں قیام میں ہیں تو اس طرح اپنے ہاتھ کے اوپر نا ہاتھ اس طرح مارنے لگ گئے تاکہ اگلے صحابہ کو بھی یہ پتہ لگے کہ آقا و مولا کو کہیں رکنا نہ پڑ جائے، انتظار نہ کرنا پڑ جائے. وہ توجہ لینے کے لیے خوشبو تو تھی لیکن اپنی تعظیم کا اظہار کیا. صحابہ اس طرح کر کے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے لگے. پہلی صف چیری گئی، آقا و مولا بڑھتے جا رہے ہیں. دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، جتنی صفیں تھی وہ ساری چیرتے گئے. اب پہلی صف پر آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر. تو اب یہ عشق اور وفا کا امام آگے کھڑا ہے حضرت صدیق اکبر. تو جیسی آپ کو محسوس ہوا نا یہ اس طرح کی آواز بھی ہے، حضور کی خوشبو بھی ہے، تو پھر بخاری کے لفظ ہیں کہ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا. آپ بتائیں کہ اتنا دیکھیں جتنا سلام میں پڑھتے ہیں تو پھر نظر تو نہیں آندا، تو اتنا دیکھو تو پھر بھی نہیں آندا. تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اور مڑ کے کیسا دیکھا کہ پورا اس طرح مڑ کے دیکھا ہوگا. یعنی صدیق اکبر کا چہرہ مصلی رسول پر کھڑے کرنے والے حضور خود ہیں، اور پیچھے مڑ کر دیکھا کیونکہ حضور آگے. حضرت صدیق اکبر کا چہرہ نہیں، آپ کا چہرہ بھی، آپ کا سینہ بھی قبلہ رخ سے پھر گیا، ہٹ گیا. آپ نے پیچھے دیکھا. آپ بتاؤ کہ بندہ پیچھے دیکھے، چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ سے ہٹا دے، نماز ٹوٹ جاتی، نماز باقی رہتی نہیں. لیکن صدیق اکبر کی نماز ٹوٹی نہیں. اور وجہ کیا کہ سامنے تو کعبہ تھا، اس طرح تو کعبے کا کعبہ تھا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. صدیق اکبر کی نماز کیوں نہ ٹوٹی؟ پہلے رخ انور جو ہے، پہلے جو چہرہ ہے وہ تو قبلہ رخ تھا، وہ تو کعبے کی طرف تھا. لیکن اب تو عجب دل آویز منظر، اب تو صدیق اکبر کا چہرہ بھی، سینے کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہو گیا. یہاں تو ہمارے امام نے کہا تھا نا جب تو حج واسطے گئے تو حج کر کے آئے نا طواف کعبہ، اس کے بعد مدینہ پاک آئے تو پھر آپ نے حاجیوں نے بلایا. اعلیٰ حضرت نے آپ نے فرمایا حاجیوں ادھر آؤ، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. آپ نے فرمایا کعبہ تو دیکھ آئے ہو نا، کعبہ تو دیکھ لیا، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو یہ ہے جی وہ تعظیم مصطفیٰ. کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ تو حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کہ حکم بھی فرمایا. آپ نے فرمایا کہ صدیق اکبر آپ جاری رکھیں، نماز پڑھائیں. تو پہلے تو ہاتھ اٹھا کے وہاں شکر کیا کہ یا اللہ کہ تو نے مجھے اتنی بڑی سعادت دی کہ حضور خود مجھے فرما رہے ہیں امامت کا. تو پھر بعد میں عرض کی، یہ ہے جی عاشقوں کی بولی. آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ابن قحافہ کے پتر دی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے امام کے آگے کھڑا ہو جائے. تو یہ وہ عشق و محبت کی ایک باتیں ہیں. آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنی ہے، انیوا کرو گے نا جی انشاءاللہ. تو کوئی کل ساڑھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ تو بالکل کوئی ڈرنے کی، کوئی جھکنے کی جون سی وہ ضرورت نہیں ہے. بس حضور کے ساتھ پیار کرنا ہے، پیار کرنا ہے، پیار کرنا ہے. بس دعا کرو کہ اسی طرح
اسی لبیک دے نعرے لاندے لاندے حضور دے دین دی گل کردے کردے اسی دنیا تو چلے جائیے. امیر المجاہدین فرماندے سن نا, آپ فرماتے تھے کہ یاد رکھے, تو جو بھی میری تقریر ختم نہیں ہوئی بیٹھے, آپ فرماتے تھے کہ اگر تے موت آنی, اگر موت حضور دے نہ تے آ جائے اس تو اچھی کڑی گل ہے. تو کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں واہ جی واہ امیر المجاہدین ہمیں جینے کا ڈھنگ دے گے. ہم نے کہا ہمیں امیر المجاہدین خالی جینے کا ڈھنگ نہیں, ہمیں مرنے کا بھی طریقہ بتا گیا. لبیک والوں کو خالی جینے کا ڈھنگ نہیں بلکہ امیر المجاہدین ہمیں مرنے کا بھی سلیقہ سکھا گے. اگر لبیک والوں کی زندگیاں دیکھ کے لوگ اشش کرتے ہیں تو لبیک والوں کے جنازے جب اٹھتے ہیں تو لوگ تب بھی اشش ہی کرتے ہیں. تو تب بھی لوگ ویسی جون سے ہے وہ اشش کرتے ہیں. تو بات خواتین بھی ہماری مائیں بھی بیٹھی ہیں, یاد رکھو کہ جس وقت تک وہ مائیں موجود تھی نا کہ جنہوں نے بچوں کو صدقہ یا رسول اللہ کی لوریاں دی اور جنہوں نے بچوں کو گھٹی میں یہی بات دی کہ تجھے میں پال اس لیے رہی ہوں کہ تو نے حضور کی عزت ناموس پہ پہرا دینا ہے, تو نے حضور کی ختم نبوت کا پہرا دینا ہے. اور یہ وہ زیادہ پرانی بات نہیں کیونکہ لاہور کے اندر ہے ختم نبوت کی بات ہے, وہ بات میرے ذہن میں آ گئی کہ یہ مار روڈ یہاں سے کتنا دور ہے, کتنا دور ہونا مار روڈ یہاں سے؟ ہاں 10 کلومیٹر. 10 کلومیٹر, ہاں چلو یہاں سے 10 کلومیٹر. 1953 کی جب تحریک چلی, سنو جی, پھر مائیں بھی ویسی تھی, پھر پتر بھی کیسے سن. تو وہ ماں جو ہے وہ عورت وہ بیوہ تھی, اکلوتا اس کا بیٹا تھا. یہ ہے جی عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری اس طرح ہوتی رہی ہے, یہ اس طرح نہیں ایسے یہ گلشن یہاں تک ہم تک پہنچایا. تو وہ عورت بیوہ بھی ہے, ایک ایک اس کا اکلوتا بیٹا. وہ بیٹا جدو جوان ہویا تو ہر ماں کا ایک سپنا ہوتا ہے, اس نے اپنے بیٹے کی شادی, اس دن برات ہے, سر کے اوپر سیرا سجایا, گھوڑے پہ بٹھایا, ماں بچے کو لے کے جا رہی براتیوں کے ساتھ برات کے لیے روانہ ہے. تو جیسی وہ ماں پہنچی نا مار روڈ پر تو پھر تڑ تڑ گولیوں کی آواز اس کو سنائی دی. تو جلوس جون سے وہ رک گیا. اس ماں نے پھر کسی سے پوچھا, آج ہم ہتھکڑی بھی نہ لگوا سکے حضور کے نام پر. اس ماں نے پھر کسی سے پوچھا کہ یہ گولیوں کی تھرتھراہٹ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ماں جی عقیدہ ختم نبوت کے حضور کے غلام ختم نبوت پر اپنی جانیں وار رہے ہیں, منکرین ختم نبوت کے خلاف نکلے ہیں, قادیانیوں کے خلاف, وہ تو اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں. اس ماں نے کیا کیا, اس ماں نے اس گھوڑے کو روکا, براتیوں سے اس نے معذرت کی, اپنے بیٹے کو گھوڑے سے نیچے اتارا, اس کے سر کا پہنا ہوا سیرا اس نے اتارا, اس کے وہ تاریخی الفاظ, اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے میں نے تجھے دودھ اس دن کے لیے پلایا تھا, آج وقت ہے عقیدہ ختم نبوت پر جان لٹانے کا, آج موقع آ گیا عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کا. جا بیٹا, جا کے حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دے. میں تجھے اپنا دودھ اس وقت تک بخشوں گی نہیں جس وقت تک حضور کی ختم نبوت کے لیے تو سینے پہ گولی کھا نہیں لیتا. زندہ باد تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد تاجدار ختم نبوت, زندہ باد. پھر تھوڑی دیر بعد جدو ماں دے سامنے وہ بچہ لڑیا نا عقیدہ ختم نبوت دی حفاظت واسطے, تو پھر وہ وقت آیا کہ جب اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی ہوا, دھولا بنا ہوا تھا, تو اپنی ماں کو اس نے کیا کہا, اس نے کہا ماں تو میں نے کیا سی نا میں تینوں اپنا دودھ نہیں بخشاں گی. تو ماں اے ویگ میں کوئی گولی پیٹ کے اوپر تو میں نے نہیں کھائی. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے 4 بیٹے جوان, ایک نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 بیٹے جوان, ایک ہی جنگ کے اندر جون سے ہیں وہ شہید ہوئے. جب چاروں بیٹوں کے جسم سامنے لا کے رکھے گئے تو پھر حضرت خنسا نے کیا دعا کی, ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تو نے مجھے 4 شہید بیٹوں کی ماں بنا دیا. عورتیں تو یہ تھی. تو سبحان اللہ, حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بارے میں آپ خود فرماتی ہیں, اپنی آپ بیتی سیاستہ کے اندر موجود ہے, آپ فرماتی ہیں کہ میں حاضر ہوئی احد کے میدان میں, بشکیزہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں جتنے بھی حضور کے غلام تھے ان کو میں پانی پلا رہی تھی. کہتے ہیں کہ ایک دم وہ جنگ کا پاسا جو ہے وہ پلٹا, تو پھر میں نے کیا کیا, مشکیزہ پھینکا اور ننگی تلوار اٹھا لی حضور کے دفاع کے لیے. اس وقت کہ جب سب صحابہ آگے تھے اور کفار نے آقا و مولا کو اس طرح گھیرے میں لے چکے تھے,
उस वक्त वो खुद सहाबा और एक ये सहाबी हैं साथ हजरत उम्मे उमारा, अकेली जौनसियाँ हजूर के दिफा पे खड़ी, और फिर कहती हैं फिर एक नहीं चौमुखी लड़ाई आपने लड़ी। आप कहती हैं एक तरफ से नहीं, तीन चारों सिर्फ से आए, एक तरफ से नहीं, मुशरिकीन मक्का वो गंदे लोग चारों तरफ से तलवारें नेज़े उठा कर आए। कहती हैं लेकिन मैंने एक तरफ से भी काफिर को हजूर की तरफ आने नहीं दिया। हजूर पूरी जिंदगी फरमाते रहे, हजूर ने फरमाया कि उस दिन वो दिन मैंने जिधर देखा, आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, और जिधर देखा उम्मे उमारा दीवाना वार मुझ मोहम्मद अरबी का दिफा कर रही थी। साहबा फरमाते सन वो ओहद का दिन तो उम्मे उमारा अपने नाम लेगी, ओहद का दिन तो वो उम्मे उमारा अपने नाम लेगी। फिर जब बाहर आई अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए, तो फिर किस माँ ने अपना बेटा भेजा, हत्ता कि वहाँ आका व मौला ने दुआ जब आपको दी ना मैदान ओहद में कि अल्लाह ताला तुम्हें बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला फजल फरमाए, जब आका व मौला ने जब दुआएं देनी शुरू की तो हज़रत उम्मे उमारा ने हाथ बांधे, तो आपने आगे से अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आज मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मुझे जन्नत के अंदर आपका साथ चाहिए। तो फिर आका व मौला ने हज़रत उम्मे उमारा को क्या दुआ दी कि या अल्लाह इसको भी, इसके घर वालों को भी मुझ मोहम्मद अरबी का रफ़ीक बना दे जन्नत के अंदर। अब इतनी बड़ी दुआ, इतनी बड़ी सनद मिल जाने के बावजूद आज अकीदा ख़त्म नबूवत की बात आई, तो फिर वो कौन सी माँ है जिसने अपना बेटा भेजा? हज़रत हबीब बिन ज़ैद हज़रत उम्मे उमारा के बेटे हैं, आपने मुसलमा कज़ाब की तरफ भेजा, और उस जालिम और वो ज़िंदीक खंजीर से भी बदतर मुसलमा कज़ाब, उसने आपका एक एक हाथ, एक एक जिस्म का हिस्सा काटा, हाथ काटा कि हाँ भाई ये गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हर मरतबा आप यही कहते थे ओ कुत्ते तू क्या भौंक रहा है, मैं तो सुन ही नहीं रहा। फिर बाजू काटा दायां, फिर बायां हाथ, फिर बायां बाजू, फिर बाईं टांग, फिर दाईं टांग, फिर इतना वजूद रह गया यहाँ नाफ से लेकर यहाँ सर तक। तो फिर उसने कहा हाँ भाई अद्धा जिस्म रह गया, हौन गवाही देना। और ने कहा नहीं हजूर आखिरी नबी अगर अल्लाह के हैं तो वाक़ा व मौला हजूर अलैहिस्सलाम। फिर आग जलाई गई, आग के अंदर जौन सा वो फेंक दिया गया, आग के अंदर फेंक दिया गया। तो उसके बाद जब हज़रत उम्मे उमारा को पता लगा तब भी आपने आपका शुक्र किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उस बेटे की माँ बनाया जिसने किदा ख़त्म नबूवत के ऊपर अपना जिस्म कटवा भी दिया और जलवा भी दिया। तो फिर आपने स्पेशल परमिशन ख़ास आपने इजाज़त ली थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से, जब आप चलने लगी जंग जमामा के लिए, मुनकरीन ख़त्म नबूवत के साथ जंग थी, और पूरी ज़िंदगी पता आप क्या कहती थी? आप कहती थी कि या इलाही या तो उसको ज़िंदा रख या पे उम्मे उमारा को ज़िंदा रख। आप फरमाते थे कि दुनिया देखेगी कि अगर उम्मे उमारा के जिस्म के अंदर एक लहू का भी कतरा हुआ तो वो कभी भी मुसलमा कज़ाब जो मुनकर ख़त्म नबूवत है, जिसने नबूवत का दावा किया, उसको ये ज़िंदा नहीं रहने देगी। और भाई हज़रत उम्मे उमारा गई भी, उन्होंने उसके ऊपर हमला किया भी। तो ये वो मैं थी, बस बात जो उनसे है वो मैं समेट रहा हूँ। हजूर के साथ प्यार करना है, प्यार करना है, अन्य वाह प्यार करना है, बात नहीं सुननी, हाँ इस पर दलील नहीं सुननी। आका व मौला हज़ूर अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ़ सवारियाँ, कस्बा ऊँटनी है, असबा ऊँटनी है, और एक गधा है समझाने के लिए, वैसे तो ज़बान जलती आपको समझाने के लिए, जिनका नाम है जनाबे याफूर, जिसके ऊपर हज़ूर अलैहिस्सलाम सवारी फरमाते। तो वो ख़ुद जब हज़ूर की मिल्कियत में है ना, यहूदी की मिल्कियत में था, जब वो हज़ूर की मिल्कियत में आया तो उसने क्या बात की? अब वो मुखातब हुआ, अर्ज़ करने लगा कि या रसूलल्लाह मैं जिस नस्ल से हूँ ना, तो मैं मेरे से ऊपर मेरी 60 नस्लें हैं, और मेरा प्यो फिर उसदा प्यो फिर उसदा प्यो, इस तरह 60 नस्लें। तो वो जनाब याफूर अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह मुझसे पहले जितने भी मेरी ऊपर वाली नस्लें गुजरी ना, जिस नस्ल से और जहाँ से मैं हूँ, तो हर एक के ऊपर वक्त का नबी उसकी पुश्त पर सवार हुआ है। तो अर्ज़ करने लगे फिर मेरी बारी आई तो मैं एक यहूदी की मिल्कियत में आ गया, मैं एक यहूदी की मिल्कियत में आ गया। तो फिर उस यहूदी ने मेरी खिदमत भी की, मुझे दाने भी डाले, मालिक तो वो था, दाने भी डाले, उसने पट्टे भी डाले होंगे, उसने बड़ा भी किया, पाला भी। कहते फिर एक दिन ना और यहूदी जदों मैं तगड़ा हो गया ना जवान, और यहूदी ना मेरी कंठ ते सवार होने लग्या। तो कहते ने जैसे सवार होने लगे ना, तो मैं उसको पलट के थले सुटिया। फिर उसने मेरे पुछ दे उत्ते सवार होने की कोशिश की, अर्ज किया या रसूलल्लाह एक नहीं दो नहीं कई मरतबा उस यहूदी ने मेरे ऊपर सवार होने की कोशिश की, लेकिन हर मरतबा मैंने उसको पलट के नीचे फेंका। क्यों? कि मेरी पुश्त के ऊपर सवार होंगे तो वो जनाब मोहम्मद अरबी सवार होंगे, अगर मेरी पुश्त के ऊपर सवार होंगे तो वो इमामुल अंबिया ही सवार होंगे। तो फिर वो हजूर की मलकियत में आया, फिर हजूर अलैहिस्सलाम उसकी पुश्त के ऊपर सवार हुए,
آپ بتاؤ جی گدھا ہو کر اس نے حضور کے ساتھ وفا کی کہ نہ کی؟ 4 ٹانگیں ہیں، جانور ہیں، حضور کے ساتھ وفا کی کہ نہ کی؟ ختم نبوت پہ جتنا وہ پیرا دے سکتا تھا اس سے بڑھ کر اس نے پیرا دیا کہ نہ دیا؟ تو پھر یہی تو گل اسی کر دیا جدو اسی انہوں نے کہنے ہیں ڈی پی او ڈی سی او صاحبان کو کہ جناب مرزائی منکرین ختم نبوت ہیں اور ان کے لگے ہوئے مینار آپ اتار دو، تو یہ جب آگے سے کہتے ہیں جی وہ کر رہے ہیں جی، دیکھتے ہیں جی، اتاریں گے جی، پھر کرتے ہیں جی، پھر قانون ہے جی، یہ ہے جی، وہ ہے جی، تو پھر ایک گل تو ساڑی بنتی ہے نا جڑی اسی کر کے آنے ہیں، پھر انہاں کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر یہ ڈائریاں لکھتے ہیں، حکومت کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، اسی کہنے ہیں تو آڑے اندر کھوتے جتنی بھی غیرت نہیں ہے۔ بس جی ٹھیک ہے، تو اس واسطے حضور کے ساتھ وفا کریں، تو پھر یہ قرآن کی نصیحتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کو تم نے دنیا میں اپنا امام مانا، اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ، قیامت میں بھی اس کے ساتھ۔ جس کو تم نے اس دنیا میں اپنا رہنما مانا، جس کی محبت اس دنیا میں تم نے اپنے سینے میں بسائی۔ یہ لبیک کا نعرہ یہ آج کا نہیں ہے، یہ صرف آج کے لیے نہیں ہے، یہ تحریک لبیک کے جو آپ ممبر ہیں، جو کارکن ہیں، یہ جتنے ذمہ دار عہدیداران ہیں، یہ آپ ادھر نہیں ہیں، یہ قبر کے اندر بھی آپ لبیک کے کارکن ہوں گے، کر میدان حشر میں بھی آپ لبیک والے ہی ہوں گے۔ وہاں پہ یہ آواز دی جائے گی۔ یہ ملک پاکستان جو آج کی بات نہیں ہے، آج میں یوتھیا ہوں، آج میں جناب پیپلز پارٹی کا جیالہ ہوں، آج میں نون لیگ والا ہوں۔ ہم نے کہا تم سب کچھ ہو لیکن ہم تو لبیک والے ہیں۔ میں کہا یہ تو قرآن کی نصیحتی ہے، حضور کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن انسان اپنے لیڈر، اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہوگا، جس کو تم نے طاقت دی، جس کو تقویت بخشی، جس کے اوپر پیسہ لگایا، مال لگایا، جان لگائی، جس کو ووٹ کیا، جس کو سپورٹ کیا، اس دنیا میں اس کے ساتھ تمہاری نسبت، اس دنیا میں تم اس پارٹی والے، قیامت والے دن بھی تم اسی کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ خدا کی قسم قیامت والے دن یہ آواز لگائی جائے گی اور منکرین ختم نبوت کے وفادار کدھر ہیں، اور بلاؤ عمران خان کو کھڑا کیا جائے گا، اور آ جاؤ یوتھیے، آ جاؤ عمران خان کو ماننے والے، پھر نواز شہباز کو کھڑا کیا جائے گا، اور آ جاؤ نون والے نواز شہباز کو ماننے والے، پھر جناب بلاول اور زرداری کو بھی کھڑا کیا جائے گا۔ تو پھر کیا کہا جائے گا؟ آ جاؤ ان کے ماننے والے، آ جاؤ ان کو ماننے والے، تو حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون۔ تو پھر ایک سائٹ پر حسین کے خاتم امیر المجاہدین کو بھی کھڑا کیا جائے گا، پھر یہ آواز لگائے گی آ جاؤ کہ جس نے اس دنیا میں امیر المجاہدین علامہ خاتم حسین رضوی کو اپنا امام مانا، جس نے ممتاز حسین کو اپنا لیڈر مانا، وہ بھی آ جائیں، وہ بھی کھڑے ہو جائیں صف میں، تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ تو اس دن جب ہم نے امیر المجاہدین کے صف میں کھڑے ہونا، تو پھر دعا کرو وہ منظر بڑا دل آویز ہوگا۔ انشاءاللہ یہ لبیک والے اس دن یہ ملک پڑھنا، اس دن قیمت پڑھنی۔ آج تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ابھی جناب اس طرح آنکھ بند ہونی، ہم نے دنیا سے چلے جانا۔ اس دن جب صفحے بننی نا ان دنیا دار کمینوں کی بھی، لبیک والوں کی بھی، رب سے وہ دن مانگے کہ یا اللہ ہمیں وہ دن عطا کر کہ ہم اپنے لیڈر، اپنے قائد، اپنے امام امیر المجاہدین کے ساتھ ہمیں کھڑا کر، ممتاز قادری کے ساتھ اس دن ہم کھڑے ہوں گے، اور جس طرح ہم نے اس دنیا میں لبیک کا نعرہ لگایا، انشاءاللہ بالکل اسی طرح میدان حشر میں بھی ہم یہ نعرہ لگا رہے ہوں گے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، ہماری جتنی مائیں ادھر بیٹھی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو آخری سانس تک حضور کی غلامی عطا فرمائے، آقا و مولا کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وعدے کے ساتھ، اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ گفتگو ختم ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، آقا و مولا کی غلامی کے عذاب نہ جانے پائیں۔ وعدہ کریں کہ آج کے بعد اگر آپ کو رب توفیق دے 2-4 پیسے آپ کے پاس بچ جائیں، وعدہ کریں آج کے بعد اگر آپ کے جیب سے پیسہ نکلے گا تو وہ حضور کے دین کے لیے خرچ ہوگا۔ وعدہ ہے جی انشاءاللہ۔ ہاں، مدارس پہ خرچ کریں، مساجد پہ خرچ کریں، حضور کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کریں، اور اس کے بعد آج کے بعد ہماری جند، ہماری جان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں اور ہماری زبان اگر یہ بھی کام آئے گی تو وہ بھی حضور کے دین کے لیے کام آئے گی۔ لبیک لبیک لبیک۔